أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. گزشتہ آیات کے اندر عقل مندوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ 10 قسم کے لوگ عقل مند ہیں، جن کے اندر پہلے نمبر پر ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ ان آیتوں کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جہاں اللہ نے صلہ رحمی کا، رشتہ داریاں نبھانے کا، تعلقات کے بحال کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی اور دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین کے اندر دنگل یا فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ خارجی سطح پر ہو، چاہے وہ داخلی سطح پر ہو، چاہے وہ قانونی مقام پر ہو، چاہے انتظامی معاملات کے اندر ہو، وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ ان 3 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہے اور ان کے لیے قیامت کے دن برا ٹھکانہ بھی۔ والذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی پختگی کے بعد۔ اس کے اندر اللہ سے وعدے کا مطلب ایک تو وہی وعدہ ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ دن بتایا تھا عہد الست کے نام سے، کہ جب اللہ سے عہد ہو چکا تھا کہ قیامت سے پہلے تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ زمین میں جا کر تم مجھے بھولو گے نہیں۔ اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد کو عہد الست، عہد الست۔ اور یہ قرآن کا نام ہے جس میں قرآن نے کہا تھا نا الست بربکم، اسی نام کے عنوان کی وجہ سے اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کی پختگی کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، یعنی جہاں جہاں اللہ کے احکامات، اس کے نبی کے احکامات یہ ہیں کہ وہاں تعلقات اچھے رہیں، بحال رہیں، حقوق کی ادائیگی ہو، وہاں پر یہ وہ کام نہیں کرتے بلکہ تعلقات توڑتے ہیں، چاہے وہ والدین سے ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بچوں سے ہو، چاہے اولاد سے ہو، چاہے رشتہ داروں سے ہو، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر تعلقات بحال رکھے جائیں، اس کے مقابلے میں وہ تعلق توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ الابعاد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری دی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ، اور جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کے رزق میں خوب وسعت ہو، اس کے رزق میں خوب وسعت ہو، اس کے رزق میں خوب برکت ہو، اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین، بیوی بچے، پڑوسی، رشتہ دار، ددیال، ننیال، سسرال، جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں ان کو نبھائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے، اور جہاں کبھی کوئی اعانت کرنی پڑے، مدد کرنی پڑے، تو جہاں جیسی استطاعت ہو وہاں ان کی مدد بھی کر لے۔ تو یہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رزق کے اندر برکت ہوگی۔
بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد زندہ رہے، مرنے کے بعد اس کا تذکرہ زندہ رہے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، کہ خود تو چلا جائے گا لیکن اس کے نام، اس کا تذکرہ، اس کے چرچے اور اس کے کردار کی باتیں لوگوں کے دلوں میں زندہ و جاوید رہیں گی۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ بعد میں آنے والے لوگ میرے بارے میں اچھا تبصرہ کریں۔ لہذا لوگوں کے اندر آپ کا اچھا تبصرہ ہونا، لوگوں میں آپ کی اچھی بات ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کر دے کا مطلب رزق کو روک دینا، رزق کے پھیلانے کا مطلب رزق کا زیادہ ہونا، اور تنگ کرنے کا مطلب رزق کا روک دینا۔ دیکھیں اس آیت سے آپ کو اس بات کا خود ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رزق کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اور اگر قرآن کے الفاظ کی طرف آپ دوبارہ دیکھیں تو رزق کے پھیلانے کے بعد اللہ نے فرمایا لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی رزق سراسر اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ میں عموماً اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، ایک صاحب اپنے گھر میں اے سی والے کمرے سے نکلتے ہیں، باہر ڈرائیور دروازہ کھولتا ہے، اے سی والی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، وہاں پر دروازہ کھولنے والا بھی بندہ ہے، جاتے ہی چائے ملتی ہے، بہترین چل اے سی کے روم کے اندر بیٹھتے ہیں، اور رات کو تھوڑا سا کام دماغی کر کے واپسی گھر آ جاتا ہے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ اس کی ہے 25 لاکھ روپے، ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے۔ ایک دوسری بات، ایک مزدور صبح بغیر ناشتے کی سہولت کے گھر سے نکلتا ہے، کیا بس پکڑتا، کیا موٹر سائیکل، کبھی پیٹرول ختم، کبھی سواری میسر نہیں، بڑی مشکل سے منزل پر پہنچتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک خوب خون پسینہ بہاتا ہے، اور جب شام میں گھر جاتا ہے تو مشکل سے ٹھیکیدار دہاڑی دیتا ہے 1200 روپے، 1400 روپے، 1000 روپے، 1500 روپے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ محنت کرنے والا کون ہے؟ مزدور، لیکن اس کی دہاڑی ہے 1500 روپے۔ اور جو بیچارہ جس کا شاید ایک پسینے کی بوند جسم کے کسی مسامات سے نہیں نکلی، اس کی تنخواہ ماہانہ ہے 25 لاکھ روپے۔ معلوم ہوا کہ رزق نہ محنت پر مل رہا ہے، نہ رزق حرکت کرنے سے مل رہا ہے، نہ رزق چلنے پھرنے سے مل رہا ہے، نہ رزق آپ کی سوچ سے مل رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق مل رہا ہے اللہ کی چاہت پر، کہ جہاں اللہ کی جیسی چاہت ہے اللہ اس کو ویسا رزق دے رہا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو لا محالہ کچھ نہ کچھ اسٹرگل اور محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے جیسے آپ کی محنت ہوگی اور اس پر اللہ کی مشیت ہوئی تو آپ کھل جائیں گے، آپ کی زندگی دوبالا ہو جائے گی، زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن گھر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ یعنی یہ سراسر اگر آپ اچھا کما رہے ہیں، آپ کا کاروبار بہترین ہے، آپ کے پاس بہترین سرمایہ کاری ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی ڈگری کا کمال ہے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ذہن سازی کا کمال ہے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کے بڑوں نے آپ پر محنت کی ہے اس کا کمال ہے۔ نہیں بھائی، سراسر کمال اللہ کا ہے، سراسر کمال اللہ کا ہے۔ ورنہ آپ سے بڑے نوکر، آپ سے بڑی ڈگریوں والے،
آپ سے بڑے کام کاج کے لوگ، آپ سے بڑے آئیڈیاز والے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن اس وقت مجبور ہے، کیونکہ رزق کا پھیلانا، رزق کا دینا یہ اللہ نے ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور وَيَقْدِرْ جہاں اللہ چاہتا ہے رزق روک دیتا ہے۔ بعض مفسرین وَيَقْدِرْ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَيَقْدِرْ اللہ ناپ کر دیتا ہے، کس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ دو دکانیں ایک روڈ پر ایک ساتھ کھلتی ہیں، ایک دکان پر کسٹمر آنے کا نام نہیں لیتا، دوسری دکان پر دن رات کسٹمر ہی کسٹمر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے پھیلاتا ہے، وَيَقْدِرُ اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ کر دیتا ہے کہ بھئی جس کے لیے اس کے حوالے سے جو بہتر ہے میں اس کو اتنا دوں۔ اور یہ بطور وظیفہ بھی ہے کہ صبح کی نماز، فجر کی فرض نماز کے بعد 7 دفعہ بالآخر سورہ فاتحہ اور درود شریف کے ساتھ اس آیت کو 7 دفعہ پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ رزق اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ ہی کے قبضے کے اندر ہے، اللہ ہی کی قدرت کے اندر ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار، آپ کی ملازمت، آپ کی تنخواہ، آپ کی آمدنی کے لیے بھی بہترین وظیفہ اور مؤثر وظیفے کے طور پر ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ نے تو یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات کچھ دماغ میں فطور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی ہے، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے، لیکن وہ رزق پتہ ہے کیا سمجھ رہا ہے؟ میری آپ کی بات بھی ہے، شاید آپ سے عرض کروں تو آپ بھی پہلی دفعہ یہ بات سنیں گے۔ وہ رزق سمجھ رہا ہوتا ہے کاروبار کے اچھا ہونے کو، آمدنی کے اچھا ہونے کو، بہترین فیسیلیٹیز کے ساتھ اچھی تنخواہ ملنے کو رزق سمجھ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کا مسئلہ یہ ہے، حالانکہ رزق صرف یہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر سکون ہے تو یہ کیا کوئی کم رزق ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد آپ کے تابع دار ہے، یہ کوئی کم سکون اور کم رزق کی بات ہے؟ آپ کی بیوی آپ کی بات مانتی ہے، یہ کوئی کم رزق کی بات ہے؟ آپ کے والدین آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کم رزق ہے؟ آپ کے پڑوسیوں کے اندر آپ کا اچھا نام ہے، اچھی شہرت ہے، بہترین عزت ہے، یہ کوئی کم رزق ہے؟ آپ جاتے ہیں لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ کوئی کم رزق ہے؟ اور اس دوران دنیا سے چلے گئے تو لوگ آپ کو اچھے نام سے مزید آپ کا چرچا زندہ رکھیں گے، یہ کوئی کم رزق ہے؟ لیکن مسلمان کی سوچ ایک گھڑی کی سوئی کی طرح اٹک گئی ہے، وہ سمجھ رہا ہے رزق نام ہے نقد کا، کہ میری جیب میں اس وقت پڑا ہوا کیا یہ رزق ہے، مجھے کاروبار سے ماہانہ مل کتنا رہا یہ رزق ہے۔ حالانکہ بھائی یہ رزق نہیں ہے، رزق کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے، یہ بھی کپڑا پہنا ہوا ہے رزق ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے رزق ہے، سانس لے رہا ہوں رزق ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، ورنہ میری بات میں کوئی کہاں کمال کے کوئی میری بات سننے کے لیے کیوں بیٹھے گا؟ یہ بھی رزق ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے پنکھا چل رہا ہے، بہترین آواز کی رسائی کا پہنچانے کا انتظام ہے، یہ بھی رزق ہے۔ مسلمان ڈھونڈنا شروع کرے تو اس کی دنیا میں رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کی گھڑی کی سوئی اٹکی بھی ایک ہی جگہ پر ہے کہ بھائی میرے کو تو یار یہ نہیں مل رہا یہ رزق۔ اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ جزا فضا کرتا ہے، شکوہ شکایات جنم لیتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے سر پر پٹی باندھی ہوئی، اس نے کہا کیا ہوا؟ بولا حضرت سر کے اندر بہت درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہوئی۔ بولا 1 سال تک تو سر میں درد نہیں رہا، کبھی شکر کی پٹی تو نہیں دکھی، اور آج ایک دن سر میں درد ہو گیا تو شکوے کی پٹی باندھ لی، ہر بندہ آگے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا ہوا؟ اور 364 دن سر میں درد نہیں ہوا تو شکر کی پٹی کبھی باندھی؟ تو مسلمان اگر ڈھونڈنا شروع کرے تو شکر کے اتنے مواقع، شکر کے اتنے مراحل موجود ہیں، لیکن ہم اٹک گئے ایک ہی جگہ کے اوپر۔ اب جب ایک جگہ پر اٹک گئے تو ناشکری ہو رہی ہے، ناشکری سے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے، ناشکری سے اللہ کی نعمتیں چھن رہی ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ویقدر جس کو چاہتا ہے ناپ کر حکمت کے عین مطابق دیتا ہے، ناپ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ وہ فرفتہ ہو گئے، اترانے لگے دنیاوی زندگی پر۔ وَفَرِحُوا وہ اترانے لگے، خوش ہو گئے، بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی پر۔ حالانکہ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
دنیاوی زندگی نہیں ہے فی الآخرت یا آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر مختصر سا سامان، مگر حقیر سا سامان۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا جو بہت شد و مت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، وہ دعا تھی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی۔ یہ کوئی بیوقوف تھا کہ جس نے اس مختصر سے دورانیے کو زندگی کہہ دیا، ورنہ بھلا یہ بات بتائیں، یہ بھی کوئی زندگانی ہے کہ 75 سال دنیا کے اندر جیسے تیسے رہے اور یہاں کی کمائی غلط ہو گئی اور آخرت کے اندر جہنم میں چلے گئے؟ یہ کوئی زندگی ہوئی؟ یہ تو دورانے ہوا، ٹائم پاس کیا آپ نے۔ جبھی آپ نے کیا فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، غیر متناہی زندگی ہے۔ قیامت کے دن مسلمان کیا کہے گا دنیا کی زندگی کے بارے میں؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ کہیں گے تم تو اتنا وقت وہاں پر رہے، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اتنا وقت میں کہاں رہا، میں تو اتنا رہا جتنا ایک شام کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت 1.5 گھنٹے کا، یعنی اس کو دنیا کی کل زندگی کا دورانیہ آخرت کے مقابلے میں اتنا دکھے گا جتنا 1.5 گھنٹہ۔ تو آخرت اتنی انلمیٹڈ، غیر لامتناہی، اور دنیا اس کے مقابلے کے اندر 70 سال 60 سال 50 سال 45 سال بس۔ اب جب دنیا کی اتنے مختصر سے دورانیے کو دیکھیے اور آخرت کے غیر متناہی ہونے کو دیکھیے، جب ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کریں گے تو آپ کا دل خود کہے گا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ یہ ساری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سا سامان ہے، ایک کمزور سا سامان۔ متاع کسے کہیں گے؟ سامان کو نہیں، متاع کہیں گے کمزور حقیر سا سامان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہنے لگے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کر دی جاتی اس پر اللہ کی طرف سے نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کے اندر کنکر بات کرنے لگتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ حضور جہاں جا رہے درخت سلام پیش کر رہے، حضور سفر پر شام تشریف لے گئے، بادل سر پر کھڑا ہوا ہے چھاؤں دینے کے لیے۔ اتنے کرامات معجزات کو دیکھنے کے بعد کافر یہ کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کر دی جاتی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی۔ یعنی اتنا سب دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں چاہیے، کہہ رہے ایک نیا معجزہ لے کر آؤ، ایک نئی کرامت لے کر آؤ۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے گا گمراہ کرے گا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت دے گا اسے، من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے ان اللہ بلا شبہ اللہ یضل، گمراہ کرے گا، من یشاء، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہے گا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور ہدایت دے گا اس کو، من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ گمراہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اسباب کے درجے میں۔ بعض اوقات انسان سب کچھ کرنے کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے۔ الٹے سیدھے قسم کے لوگ جو ہیں، جو بیچارے عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کیا معلوم کہ عبادت صحیح غلطی کر رہے، غلط کر رہے ہیں، نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن عقائد خراب ہیں، تو گمراہی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے گمراہی کے لیے کیا کہا؟ من یشاء، جسے وہ چاہے گا، لیکن ہدایت کے لیے یہ نہیں کہا من یشاء کہ اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہدایت دینے کے لیے شرط کیا لگائی؟ پڑھیے، من اناب، جو رجوع کرے گا۔ ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو مل جائے۔ آپ مجھ سے 10 روپے مانگے میں دے دوں گا، 100 روپے مانگے شاید دے دوں، 500 مانگے تو میں بولوں گا بھائی زیادہ ہو گیا، کچھ احتیاط کر لو، زیادہ مانگ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ 50-100 روپے حقیر سی چیز ہے، 500 روپے حقیر سی چیز نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا بھائی۔ دنیا اللہ سے مانگو گے، اللہ سے شاید جتنی مانگو اللہ زیادہ دے دے، دنیا حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ ہدایت ہر ایرے غیرے کو نہیں دے گا۔ اللہ ہدایت اسے دے گا من اناب، جو رجوع کرے گا، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔
آج صبح ایک درس ریکارڈ کیا فجر کی نماز میں اٹھنے کے وظیفے کے عنوان سے، وہ شاید گروپ کے اندر آئے گا تو اس کے اندر بھی میں نے اس آیت کے اوپر بات کری کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اسی کو دے گا جو اللہ کی طرف رجوع اور طلب اور تڑپ دکھائے گا۔ جب اللہ کی طرف رجوع، طلب اور تڑپ زیادہ ہوگی پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوں۔ گھر بیٹھے ہدایت نہیں مل سکتی، گھر بیٹھ کر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے آپ کو تڑپ اور طلب دکھانی ہوگی، اپنا شوق دکھانا ہوگا۔ جب شوق زندہ ہوگا پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ آئے گا۔ اور یہ کون رجوع کرنے والے لوگ ہیں؟ کون رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن خود بتا رہا ہے، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے ایمان جو کہ بنیاد ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ وہ لوگ ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل مطمئن رہتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل مطمئن رہتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ معلوم ہوا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد کے اندر۔ اور اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ رجوع کی صفت ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل، اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، اس شخص کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، جن کے دل مطمئن رہتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں لفظ الا کسی سوئے ہوئے شخص کو بیدار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ گویا مسلمان جو خواب غفلت کے اندر ہے، اللہ اس کو قرآن کی برکت سے بیدار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ہی ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کے اندر اطمینان آتا ہے۔ معلوم ہو جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں، بلکہ اللہ کی یاد روح کی غذا ہے۔ اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور عربی زبان کا جو قاعدہ ہے، اگر ہم اس کو یہاں پر چلائیں کہ بذکر اللہ، اصل جملہ ہے تطمئن القلوب بذکر اللہ۔ تطمئن فعل، القلوب فاعل، اور بذکر اللہ جار مجرور مل کر اس کا مفعول بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ لیکن یہاں پر جو آخری جملہ ہے مفعول، وہ پہلے آیا ہے، اور وہ پہلے اس لیے آیا کہ اس سے معلوم عربی زبان کا بلیغ نقطہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حصر ہے اس میں۔ حصر کا مطلب ایک ہی چیز سے۔ اس کا ترجمہ یہ جو کرے گا غلط کرے گا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نہیں، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میرے اور آپ کے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ ہماری روح کی تازگی کا، تر و تازگی کا، جلا بخشی کا ذریعہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن رہتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے، لہم طوبہ، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ طوبہ معنی خوشخبری، خوشحالی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام بھی طوبہ ہے۔ جنت کے جو درخت ہیں ان درختوں میں سے ایک درخت کا نام طوبہ ہے، کہ جو ایمان والے اور نیکوکار ہیں ان کو اس جنت کے درخت سے برتنے کا سامان دیا جائے گا۔ وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، لہم طوبہ، ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسی امت میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ اس سے پہلے اور امتیں بھی گزر گئیں۔ کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، الذی اوحینا الیک، جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی اسی طریقے سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، فی امت، ایسی امت کے اندر،
قد خلت من قبلها کہ گزر گئیں، قد خلت تحقیق گزر گئیں، من قبلها اس سے پہلے، اور امتیں، لتتلوا تاکہ آپ پڑھ کے سنائیں، علیہم ان کو، کیا پڑھ کے سنائیں؟ الذی اوحینا الیک جو ہم نے وحی آپ کی طرف بھیجی ہے، وہم یکفرون بالرحمن اور حال یہ ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے هو ربی وہ میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، متاب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ ہو، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر مل رہا ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ مومن بندے کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا تو مومن بندے کا اللہ پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ شاید یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، جبھی نہیں مل رہا۔ یہ ہے بھروسہ، یہ ہے بھروسہ۔ چھوٹے بچہ ہے 2.5 سال کا 2.5 سال کا، کھیلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر اس کو گود سے اٹھا کے اوپر پھینکتے ہیں۔ کیا خیال ہے جب اوپر پھینکنے بچہ روتا ہے کہ میں گر جاؤں گا؟ بچہ اس لیے نہیں روتا کہ اس کو پتا ہے کہ نیچے اس کا ابا ہے اور دونوں بازو پھیلا کر وہ چھوڑ تو رہا ہے ہوا کی طرف، لیکن پکڑنے والا میرا ابا ہے، اس کی مجھ سے محبت ہے، اس کے بازو بھی مضبوط ہیں، وہ اس کو، بچے کو 2-2.5 سال کے بچے کے دماغ میں بھی اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے کو پکڑ لے گا۔ جب مسلمان بھی بدحالی کے بھنور کے اندر پھنس جائے تو ایسا ہی بھروسہ اس کو اللہ پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں کہ اللہ مجھے کبھی نہ کبھی اس مشکلات کے بھنور سے نکال کر میرے لیے خوشحالی کا راستہ پیدا کر۔ جیسا بھروسہ 2.5 سال کے بچے کو اپنے باپ پر ہوتا ہے، اگر اتنا ہی بھروسہ مجھے اور آپ کو اللہ پر آ جائے تو ہم اللہ پر توکل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 وہ افراد ہوں گے کہ جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں، کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن عدد کتنا ہے؟ صرف 70,000 میری امت کے۔ اور وہ 3 شرائط بتائی، الذین لا یسترقون جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے۔ تعویذ اگر اس نیت سے پہن رہا ہے کہ بھائی یہ تعویذ کے ذریعے سے میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو حدیث میں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اس نیت سے تعویذ پہنا اس نے تو شرک کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر بھروسہ ایسا ہے کہ وہ تعویذ گنڈا نہیں کرتے۔ نمبر 2 ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں پکڑتے کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوگا، فلانے نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا، بدفعلی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہوگا میرا اللہ جو کرے گا وہ وہی ہوگا، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرے نمبر پر وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ ان کا 100% ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے افراد 70,000 حضور کی امت کے جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار بھی ان میں فرما دے۔ اس کے لیے 3 شرطیں، ان 3 شرط پر عمل بھی کریں۔ کذالک ارسلناک، اسی طریقے سے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، فی امت کے اندر، قد خلت من قبلها کہ گزر گئی ہیں اس سے پہلے، اور امتیں، لتتلوا تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان کے اوپر، الذی اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، وہم یکفرون بالرحمن اور وہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے ہوا ربی وہ میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لا الہ الا ہو کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ترجمہ ہے، لیکن یہ اس کا مفہوم بڑا مشکل ہے۔ یہ بولنا آسان ہے لیکن مفہوم بڑا مشکل ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ پھر اگر قرآن میں کہیں آیا لا الہ الا ہو، اس موقع پر میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ صرف زبان سے بول دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، لیکن اس عنوان سے میرا اور آپ کا رب چاہتا کیا ہے کہ ہم کیا مفہوم اور مراد نکالیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں۔